اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سورہ الاعراف کے تیسرے رکوع کی ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور ان کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا تھا، اور آج کی آیات میں آپ کے سامنے بات یاد آ رہی ہے کہ بنی آدم کو خطاب کر کے ایڈریس کر کے یہ آیات گویا اس قصے سے اس تعلق کو جوڑ رہی ہیں کہ وہ قصہ جو بیان کیا تھا وہ تمہید تھی۔ اس قصے کا مقصد یہاں پر اس جگہ پر اس سورہ میں خاص تھا، وہ یہ کہ شیطان نے جس طریقے سے حضرت آدم کو جس خاص مقصد کے لیے جنت سے نکلوایا تھا وہ یواری سوآتکم ونیشا سے تعلق رکھتا ہے، یا یوں کہیے گا کہ لیوریہما سوآتہما سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ان کی شرمگاہوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا اپنے حسد کی بنا پر، وہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو خاص طور سے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کسی کے بارے میں، جب کسی کو بہت ذلیل کوئی کرتا ہے تو اس کو ننگا کر دیتا ہے، اس کو ننگا کر دیا کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ننگا کرنے پر سب سے زیادہ ذلت ہوتی ہے۔ یہ انسان کی سرشت میں ہے، اس کی جبلت میں ہے، حیا، شرم، اور جب کوئی دوسرا شخص اس کی شرم گاہ کو اتار دیتا ہے، ننگا کر دیتا ہے، تو سمجھ لیجیے کتنا ذلیل اپنے کو سمجھتا ہے، اور صحیح بات ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خاص پس منظر میں یہ بات فرمائی ہے، اور یہاں پر جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اس زمانے میں اور اس سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس میں ننگے ہو کر طواف کیا جاتا تھا۔ آگے کی آیات جو میں نے آج نہیں پڑھی اس میں یہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا امرنا بہا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ جو بھی مذہبی کام آدمی مذہب کے نام پہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی سینکشن اور سینکٹیٹی چاہیے ہوتی ہے، ایسے تو کوئی نہیں کرے گا، اور خاص طور سے وہ کام جس میں اپنی عام حالت میں شریف لوگ اس کو ذلت سمجھتے ہوں۔
اس زمانے کے شریف بھی جو عرب کے تھے وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ ننگے ہو جائیں، حالانکہ اس زمانے کی بدویت میں یہ بالکل عام بات تھی کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جایا کرتے تھے۔ قضا حاجت کرتے وقت جنگل میں ہوتی تھی، آج بھی یہاں پر ابھی تک ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی بات سوچئے تو وہاں پر ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جانا قضا حاجت کے وقت تو آج بھی میں نے کہا کہ یہاں پر نظر آتا ہے، وہاں پر اس سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ کبھی ازار کھل گیا تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ننگے ہو کر نہاتے تھے۔ یہ ایک ایسے ہی وہاں کے کلچر میں ان کی تھا کہ جس کو برا نہیں سمجھتے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود وہاں کے شریف لوگ جو تھے وہ کبھی بھی ننگا نہیں ہوتے تھے اور ننگا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرافت حیا سے جڑی ہوئی ہے، جس کے اندر شرافت ہوتی ہے اس میں حیا بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب کریم کے حبیب نے، حضور نبی اکرم نے فرمایا کہ حیا تو نصف ایمان ہے، حیا تو ایمان ہے، جس کے پاس حیا ہے وہ ایمان والا ہے۔ تو ان کو اس حوالے سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، کس حوالے سے؟ بنی آدم کے حوالے سے۔ کیوں بنی آدم کے حوالے سے؟ کہ اے لوگوں جو آدم کی اولاد ہو، وہ آدم جس کا سب سے بڑا دشمن ابلیس تھا، وہ ابلیس جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آدم کو اس لیے جنت سے نکلوائے نمبر 1، اور خاص طور سے ننگا کروا کے نکلوائے۔ وہ تو الگ بات ہوئی، جیسے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ ننگے نہیں ہوئے۔ جیسے ہی وہ ننگے ہوئے انہوں نے درختوں کے جو پھل ہوئے تھے، پتے تھے انجیر کے جو بھی رہے ہوں گے، وہ اس سے انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو چھپا لیا تھا۔ وہ اس جگہ پر وہ ہار گیا ابلیس۔ لیکن اسی آدم کی اولاد آج دنیا میں تمدن کے نام پر، تہذیب کے نام پر نیوٹ کلب قائم کر کے، اور آج تو بدتمیزی کی حد، اب تو ابھی آپ کا سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہم لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، چلے گئے ہیں، جو وہ پسند کرتے ہیں ہم پسند کریں، حالانکہ یہاں کا کلچر اس کو پسند نہیں کرتا، ہندوستان کا کلچر پسند نہیں کرتا، مشرقی کلچر اس کو پسند نہیں کرتا، غیر فطری سمجھتا ہے۔ اس پہ بھی زیادہ نہیں بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اخبار میں دیکھ لیا ہوگا آپ نے کہ یہ تو نہیں ہے مگر یہ تو ہے، شادی تو نہیں ہونی چاہیے، یہ میرج نہیں ہونا چاہیے، ویسے وہ کچھ کرتے رہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آج ایک کسی کا بیان آیا، وہ ان لوگوں کا بیان ہے جو پسند نہیں کرتے بالکل، اور جہاں جن کے ہاں ہماری یو پی کی حکومت کے لیے ذرا سی بات کو برداشت نہیں کیا، بچے آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کر لیں، اور وہاں یہ حال ہے آج کہ ان کا سب سے بڑا اسپوکس پرسن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سپریم کورٹ نے کہا ہے، ٹھیک کہا ہے۔ تو غور کیجئے کہ حضرت آدم کی اولاد شیطان کے کہنے پر آج سب کچھ وہی کر رہی ہے جو شیطان چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ننگے ہو جاؤ تو ہم ننگے ہو جاتے ہیں، شیطان چاہتا ہے کہ ہم ذلیل ہو جائیں، ذلیل کرتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ غیر فطری افعال ہم سے سرزد ہوں تو وہ ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے 2 بار یہاں پر، پہلی آیت میں دوسری آیت میں، دونوں بار یا بنی آدم یا بنی آدم۔ یہ بنی آدم کا حوالہ جو ہے حضرت آدم کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ یہ بنی آدم کی حکایت ہے، یہ آدم کی حکایت ہے، یعنی میری اور آپ کی حکایت ہے، یہ میرا اور آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ تو فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ 3 باتیں فرمائی گئیں۔ لباس ہے، لباس میں بذات خود ملبوس ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، بذات خود اس بات کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس سے چھپاتا ہے کچھ چیزوں کو جو قابل شرم ہیں، اور خاص طور سے اس کا ذکر بھی کر دیا ہے کہ یواری سوآتکم، جو تمہاری وہ چیزیں ہیں
کہ تم نہیں چاہتے کہ دوسروں کے سامنے کھلے، صنفی اعضا یا وہ چیزیں جس کو پسند نہیں کرتے، اس کو شرمگاہ صرف کہنا پورا نہیں ہے لفظ، سمجھ لیجیے آپ میری بات۔ شرمگاہ ہر وہ چیز ہے جس پہ شرم آتی ہے، یہاں مطلب وہ ہے، اس شرمگاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کو ہم انگریزی میں سیکسول آرگنز کہتے ہیں، وہ نہیں ہے مطلب یہاں پر، یاد رکھیے، بلکہ اس کا مقصد یہاں پر یہ ہے ہر وہ چیز جس پر انسان جس کو کھولنا پسند نہیں کرتا، تو یہ بھی شرمگاہ میں سے ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس کو ران کہتے ہیں ہم لوگ۔ اور عورت کا سینہ بھی شرمگاہ ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی شرم کی چیز ہے ہی نہیں میرے خیال سے انسانی مرد عورت کے میں، اس میں دو رائے نہیں بتاتے آپ کو ہم۔ ایک تو عورت میں حیا ہوتی ہے، فطری طور پر بہت حیا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شاید حیا رکھی تھی کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کو وہ چھپائے خاص طور سے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اے بنی آدم، اس لیے لباس نازل کیا ہم نے، اتارا ہے، انزلنا قد انزلنا علیکم، تم پر لباس اتارا ہے، تو جیسے تمہیں اتارا اوپر سے آسمان سے نیچے کی طرف آئے تم، لیکن یہاں اتارنا وہ والا اتارنا ہے جس کے اندر ایک پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا ہے، جیسے بارش زمین سے گرتی ہے، وحی الہی کے تحت گویا، یعنی تمہارے دلوں میں وہ بات ڈال دی کہ تم لباس پہنو۔ یہ بات باوجود اس کے کہ جیسے میں نے بتایا کہ آج بھی نیوڈ کا لفظ دنیا میں قائم ہیں، لیکن ان کی کیا پاپولیشن ہے، کتنے لوگ ہیں ایسے آپ بھی جانتے ہیں، ایک فی ہزار بھی نہیں ہے کل ملا کے پاپولیشن، اگر دیکھیں آپ ان کے تو 1/1000 بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0.1%، تو 99.9% وہ لوگ ہیں جو ننگا ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم اسی طرف اشارہ کرتے ہیں جو غلط بات ہے۔ ہمیں 99.9% کو جو کہ رول ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لباس اس لیے اتارا ہے اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور ریشہ آرائش کے لیے، ریش آرائش کو کہتے ہیں، آرائش زینت کو کہتے ہیں۔ یہ دو باتیں ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک تیسری چیز خود بخود ہوتی ہے، وہ یہ کہ موسم کے لحاظ سے انسان موسم کی تندی سے اپنے کو بچاتا ہے، جاڑے ہیں، ٹھنڈک لگ رہی ہے تو ایسا لباس پہنتا ہے کہ سردی نہ لگے، صحیح بات ہے، گرمی ہوتی ہے، دھوپ کی تمازت ہوتی ہے تو کپڑا ڈھانک لیتا ہے، سر پہ بھی ڈال لیتا ہے، آپ نے دیکھا، تو بارش ہو رہی ہے تو بھیگتا ہے، بھیگنا پسند نہیں کرتا تو بھی، تو گویا موسم کی جو بھی تندی ہے اس سے اپنے کو بچاتا ہے۔ تو 3 ہوئے مقصد لباس کے، موسم کی تندی سے بچنا، حفاظت کرنا اپنے جسم کی، شرمگاہ کو اپنے چھپانا، اور آرائش کرنا۔ اب دیکھیں آرائش کرنا بہت بنیادی بات تھی یہاں پر، کیونکہ آگے اس کا ذکر ہے جو آپ اگلی بار انشاءاللہ درس میں آئے گی، بات وہ بہت اہم ہے۔ مذہب کا دنیا میں تصور یہ رہا ہے، اسی بنا پر وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ زہد کا تصور یہ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اللہ کے حضور تو بالکل ویسے ہی جائیں جیسے پیدا ہوئے تھے، مادر لاد ننگے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو مصنوعی چیز ہے، بالکل فطری چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور یہی وہ لوگ نیوڈ کلب کے لوگ بھی کہا کرتے ہیں آج، بالکل یہی بات کہتے ہیں نالائق، تو شیطان نے یہی سکھایا ان کو۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس طریقے سے یہاں پر ہمیں ریش یعنی آرائش کے لیے اس کو خاص طور سے رکھا ہے، اس میں زینت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے یہ زینت بذات خود مذہب کے خلاف چیز نہیں ہے، کیونکہ آگے اسی بات کو جو میں نے آج آیتیں نہیں لی مجھے لینا تھیں، وہ یہ تھیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد فکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، انہ لا يحب المسرفین۔ تو یہ بات جو ہے فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے فرمائی تھی کہ مذہب کا ایک غلط تصور دنیا میں عام ہو جاتا ہے، اس مذہب کے تصور کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مذہب کا یہ تصور کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اچھے کپڑے نہ پہنیں، جبکہ اللہ رب کریم نے ہمیں دیا ہوا ہے، مال و دولت دی ہے، اور ہم لوگ جو ہیں صرف اس بنا پر کہ مذہب کا ایک غلط تصور ہمارے اندر قائم ہو گیا ہے ہم اس کے لحاظ سے کام کریں۔ یہ بات بہت بنیادی نوعیت کی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب قسط کا نام ہے۔ اس میں آگے آیتیں وہی آئی ہیں کہ مذہب میں قسط ہے،
اعتدال ہے، توازن ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے صرف ایک طرف جھلک جائے، روحانیت کے نام پر وہ ننگا ہو جائے، روحانیت کے نام پر وہ جو ہے گندگی پسند کرنے لگے، یا وہ پسند کرنے لگے کہ وہ جو ہے ارے یہ چیز تو دنیا داری ہے اور یہ دینداری ہے۔ اسلام میں دینداری اور دنیا داری دو الگ چیزیں نہیں ہوتی، ہر وہ چیز دینداری ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور ہر وہ چیز دنیا داری ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہو۔ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، سوسائٹی کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، یا کسی اور مقصد کے تحت پڑھ رہا ہے۔ آج ویسے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں گھر میں مہمان آئے وہ نمازی تھے، ساتھ میں آنا پڑ گیا یار، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں دکھاوے کی ہیں یا ڈر کی ہیں یا خوف کی ہیں، تو جو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نماز ہوئی اس کی کبھی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہر عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا ہے، وہ اگر خلوص کے ساتھ نہیں ہوئی، اللہ کے لیے نہ ہوئی، لوجہ اللہ نہیں ہوئی اگر، تو پھر وہ عبادت ہے ہی نہیں، اور وہ دنیا داری ہے۔ اور ہر وہ کام جس کو دنیا داری ہم کہتے ہیں، میں بتا دوں دنیا داری سب سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے جھنجھٹ جسے ہم کہتے ہیں، سب سے بڑی شادی کرنا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جھنجھٹ دنیا والے مذہب کے جو خلاف ہوتے ہیں، جہاں رہبانیت ہے، وہ یہی کہتے ہیں برہمچاری بنو۔ آپ کو پتہ ہے برہمچاری رہتے ہیں وہ لوگ، وہ کہتے ہیں یہ غلط چیز ہے۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے یہ کیسے نبی ہیں کہ بازاروں میں جاتے ہیں بیوی بچے رکھتے ہیں۔ مذہب کا تصور ان کے یہ تھا، قرآن نے بار بار کہا کہ ارے اس سے پہلے بتاؤ کہ اس سے پہلے سارے انبیاء کرام کیسے تھے؟ کیا انہوں نے شادی نہیں کی تھی؟ کیا بیوی بچے نہیں تھے؟ چند لوگ ایسے تھے جو ایکسیپشن تھے، جن کی شادی کسی وجہ سے نہ ہوئی، وقت نہیں ملا، حالات نہیں بنے، کچھ بھی بات ہوگی، ایسی کوئی وجہ ہی تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت یہ ہے، بالکل سنت ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ 3 باتیں تھیں: حفاظت کرنا موسم کے تندی سے، آرائش کرنا، آرائش کو میں نے خاص زور دیا آپ پر۔ آرائش دنیا داری مانی جاتی ہے نہیں، یہ عین دینداری ہے۔ کیوں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ یہاں آئے، میں یہاں آیا، میرے کپڑے بڑے گندے تھے، کپڑوں سے بو نکل رہی تھی۔ مجھے بتائیے میرے قریب کھڑے ہونے والا کیا پسند کرے گا؟ کیا چاہے گا؟ کھڑا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھا صرف اس بنا پر، حالانکہ وہ غلط بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے، بیچارے ان لوگوں کے جن کے کپڑے ذرا میلے ہوتے ہیں دور ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ اس میں ایک حد تک بہت بری بات ہے، اس میں دو رائے نہیں، ہمارے دلوں میں بات نہیں، لیکن ایک حد تک ایک بات یہ بھی ہے کہ ابا کرتی ہے انسان کی، تو ان لوگوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے اس بات کا۔ ٹھیک ہے ان کے بعد وہ غریب ہیں، کپڑے نہیں ہیں، لیکن کپڑے دھلے تو ہو سکتے ہیں، صاف تو کر سکتے ہیں۔ حضور نے یہ تو فرمایا تھا ایک بار جمعے کے خطاب کے وقت میں، یہ دیکھا کہ اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے کوئی دھو لیتا یہ کپڑے اپنے اور نہا دھو کے آتا، جمعے کے لیے خاص طور سے لکھا گیا۔ سوچیے آپ، تو یہ چیز بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ ریش، یہ زینت کرنا۔ آدمی کو تو مسجد میں جب آئے کوشش سے کرے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں سنت حضور کی، اگر ہو سکے جمعے کے لیے تو خاص طور سے ہے، عید کے لیے تو ہے ہی، خوشبو لگا کے آئے۔ عید کی سنت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جمعے کی سنت بھی یہ ہے کہ خوشبو لگا کے آئے۔ عید کی سنت یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے۔ نئے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے نئی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صاف ستھرے جو کپڑے ہوں ان کو پہن کے آئے۔ یہ ریش ہے، یہ زینت ہے۔ آپ جس کے قریب بیٹھیں گے وہ خوش ہوگا، اور اللہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ بندے آپس میں محبت کریں، آپس میں ایک دوسرے سے الفت کریں، ان کے اندر قربت پیدا ہو، ان کے اندر دوریاں نہ ہوں، کسی وجہ سے بھی دوری نہ ہو۔ اسی وجہ سے کہا تھا ہماری مسجد میں، حضور نے فرمایا تمہاری مسجد میں آئے لہسن اور پیاز کھا کے نہ آئے۔ کیوں کہا؟ یہ تمام باتیں ہیں جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، تو دوریاں پیدا کرنے کے جتنے طریقے ہیں سب منع کر دیے اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دین اسلام نے۔ تو یہاں ریش کی بات تھی جس پر خاص طور سے مذہب کا تصور بنا ہوا ہے۔ ریش کہتے ہیں آرائش کو، زینت کو۔ ننگے ہو کے جاؤ، آپ نے تو جینزم کو آپ نے خاص طور سے جانا ہے، سمجھا ہے، بالکل ننگے نازادار زندے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جی، یہی مذہب کا ان کا ظاہر جانا تصور ہے۔ منی ان کے جین کے منی جو ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے منی ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں، مذہب کا تصور ان کے یہاں۔ تو رہبانیت کا تصور جب بڑھتا ہے آگے، زہد کا تصور جب آگے بڑھتا ہے، اس کو دنیا داری انسان کہتا ہے، تو چھوڑ دیتا ہے تمام چیزوں، بیوی بچے بھی چھوڑتا ہے، یہاں تک آخر میں وہ کپڑے بھی کم سے کم پہنتا ہے، لنگوٹ باندھ لیتا ہے
بالکل اس حالت میں کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے، یہ قرآن نے کہا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، کھانے پینے کو نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہاں اسراف مت کرنا۔ جس چیز کو روکتا ہے، غور کیجیے کتنے پیارا مذہب ہے ہمارا دین، کتنا اچھا ہے کہ کیا کہتا ہے وہ۔ تو یہاں فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر۔ ایک بات بہت بنیادی نوعیت کی تھی، تو تین باتیں وہ تھیں جو فزیکل باہر سے ظاہر میں لباس کا مقصد ہے۔ لباس کے تین ظاہر مقاصد ہوئے، ستر پوشی کرنا، لباس کے ذریعے سے یعنی موسمی تندی سے بچنا، آرائش کرنا، اپنی زینت کرنا۔ یہ چوتھی چیز، جو چوتھا مقصد ہے لباس کا، قرآن میں الگ سے کہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اب لباس التقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو معنی بتائے ہمارے مفسرین نے۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ تقوی ہی کی بات کرتا ہے، کہ اصلی لباس تو تقویٰ ہے، انسانی زندگی کا تقویٰ جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، زہد و ورع جسے ہم کہتے ہیں، اصلی خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ سے محبت، اللہ پر توکل، یہ چیزیں جو کہتے ہیں یعنی تقویٰ کے اندر جو تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ التقویٰ ہا ہونا قلب میں وہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، جس کے معنی حضرت عمر نے بھی جس کی ایک تشریح کی تھی وہ آپ جانتے ہیں، موقع نہیں ہے یہاں پر، لیکن تقویٰ اس کو سمجھا انہوں نے، مفسرین کے گروہ نے یہاں پر وہ لباس التقویٰ ڈالا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لباس التقویٰ، بات لباس کی چل رہی ہے تو لباس سے جوڑیں ہم اس کو، تو لباس سے جب جوڑیں گے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایسا لباس ہو جو تقوی کا لباس ہو۔ تقوی کا لباس کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے علاوہ بھی لباس ایک ہوتا ہے، جیسے ایک آدمی نے پہنا، اس کے اندر اس کا اخلاقی امراض کی جھلک نظر آ رہی، بہت متکبر ہے۔ بادشاہوں کے لباس آپ نے سنے تھے اور دیکھے ہوں گے، پتہ ہوگا آپ بھی میوزیم میں رکھے ہوتے ہیں، اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ معلوم ہوا کچھ لوگ اس کو اٹھا کر کے چلتے ہیں، لے کر کے چلتے تھے، ضرورت نہیں تھی، بہت دور تک ان کو اٹھاتے تھے چند لوگ، تو کائے کے لیے تو یہ فخر کا لباس ہے، فاخرانہ کہتے ہیں لوگ اس کو، یہ تکبر کا لباس ہے۔ یہ ایک طرف ہوا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ریا کے لیے لباس پہنتے ہیں، معاف کیجیے، تقویٰ کا وہ تصور کہ جس کے ذریعے سے انسان یہ سمجھتا ہے ایسے لباس پہن کر کے کہ لوگ سمجھیں ہم متقی ہیں، معاف کیجیے گا، بہت غلط بات ہے۔ اللہ رب کریم کی خاطر اسے حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ضرور کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن اپنے دل میں بھی خیال کر لیجیے کہ اس کے اندر ہماری یہ ریا تو نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تہبند نیچے ہو جایا کرتا تھا، بار بار ہو جایا کرتا تھا، کہنے کہ یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن وہ تو پنڈلی سے نیچے ہو جاتا ہے، میں پنڈلی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب تو انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے ابوبکر، اس کا مطلب کیا کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں چور ہے، جن کے دلوں میں کبر ہے، جو ریاکار ہیں، جو اس لیے متکبرانہ لباس پہنتے ہیں۔ میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس حیت کا، آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو، میں اس کی بات نہیں کروں گا وہ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ لباس جو دیکھنے میں لگے یہ بہت ہی متقی ہے، آپ نے پہنا، میں نے پہنا ایسا لباس کہ دنیا والے یہ سمجھیں، 99% یہ سمجھیں کہ بڑا 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 متقی ہے۔ اب میرے دل میں آ گئی بات ہے، اللہ معاف کرے مجھے، ایسا لباس میں نے پہنا اس لیے ہی پہنا کہ دنیا والے یہ مجھے متقی کہیں، تو یہ سب سے بڑی بری بات ہے۔ تو میں نے کہا کچھ اخلاقی رذائل ہوتے ہیں، کچھ عقائدی ہوتے ہیں، تو دونوں طرف سے بچنا چاہیے، نہ تو ریا ہو، نہ کبر ہو، نہ انسان کے اندر نخوت ہو، نہ انسان۔ اب دوسرا آسپیکٹ بھی سن لیجیے، ایک طرف تو یہ حال ہے کہ خوب اس نے لباس پہنا، اور ایک لباس وہ ہے جو بالکل ساتر ہی نہیں ہے، بالکل ننگا ہے وہ۔ مرد تو پھر بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے آج کے زمانے میں بھی، لیکن بدقسمتی سے عورتیں بالکل ننگی، ایسا فیشن ہے، ایسا زمانے آ رہے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں کہ عورت کپڑے پہن کے بھی ننگی، یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہے لیکن جو مقصد تھا کہ شرمگاہ کو چھپا وہ نہیں چھپ رہی، اتنا چست لباس ہے کہ اس کا جسم پورا کا پورا چھلک رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، یا اتنا باریک کپڑا ہے کہ اندر کا نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی پیجامہ ہی پہن رہا ہے اور پھر بھی نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی تو غلط بات ہے کہ پیجامہ تو پہن رہا ہے
तहबंद तो पहन रहा है, लेकिन तहबंद के पीछे उसका पूरा का पूरा वो नंगा नजर आ रहा है, तो ये भी ठीक नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका ख्याल रखना। यह है लिबास तक़वा। तक़वे का लिबास में दो एस्पेक्ट हुए, एक तो हमारा बातिन ठीक हो, तक़वे का लिबास का मतलब ये है हमारा बातिन ठीक हो, और एक ये कि वो लिबास जो हम पहन रहे हैं उसमें तक़वा हो, उसके पीछे तक़वा हो, झलक रहा हो तक़वा। मतलब ये नहीं कि दुनिया वाले सामने तक़वा है, बल्कि असली मकसद मेरे दिल की हालत ये हो, आपके दिल की हालत ये हो कि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। फिर एक बात और बता दूं, मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़ीनत की बात आगे आएगी, हमारे डॉक्टर साहब अब डर देंगे इंशाअल्लाह कि ज़ीनत किसे कहते हैं। ज़ीनत कहते हैं जब लिबास का मकसद ये हुआ कि वो छुपाए, सुन लीजिए मेरी बात को, जब लिबास का मकसद ये है कि वो छुपाए, जिस्म के सारे हिस्से में से ज़्यादा हिस्सा छुपा होना चाहिए, तो जितना खुला होगा तो उसको ज़ीनत नहीं कहेंगे भाई मेरे। लिबास का मकसद तो यही था। इसीलिए मस्जिद में आने पर हमारे फुक़हा इकराम ने जो कुछ बातें कही हैं उस पर कमेंट मत किया कीजिए, उस पर कोई कमेंट न कीजिए। वो सब चीज़ें जो हैं आराइश की हैं, वो सब चीज़ें वही हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने पसंद फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पसंद फरमाते थे। मेरा कोई मेयार नहीं है, आपका मेयार नहीं है, मेरे मेयार हुजूर नबी अकरम, मेरे मेयार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, आपके भी मेरे भी। जो उन्होंने किया, पसंद किया, जो अल्लाह के रसूल ने किया और पसंद किया, वही आराइश है, वही लिबास है, वही तरीक़ा है। अगर फुक़हा इकराम ये कहते हैं कि कोहनियाँ जो हैं खुली नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए हमें कोहनी नहीं खुली होनी चाहिए। ठीक है, गर्मी है, कभी जल्दी हो गई, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन ख्याल ऐसा ही बार बार ऐसे ही आए ज़िंदगी में, ऐसे ही कपड़े बनवा ले आदमी, ऐसे ही करता रहे। मेरे रब को जो पसंद है भाई, मुझे वो पसंद होना चाहिए, मेरे हुजूर आका को जो पसंद है मुझे वो पसंद होना चाहिए, वही पसंद होना चाहिए। अगर हमें पसंद हो रही है तो मोहब्बत करते हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। असली चीज़ ये है। तो ये कहना कि लोग कहते हैं फुक़हा इकराम, लोग कहते हैं ऐसी बातें, नहीं, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि साबित है कि नहीं हुजूर से। अगर साबित है हुजूर से तो करिए, चाहे अच्छा लगे आपको, ना लगे अच्छा। तो यहाँ पर लिबास तक़वा ज़ालिका खैर यही कहा है अल्लाह ताला ने, ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि, ये अल्लाह की निशानियों में से। निशानी सबक देती है, निशानी किसी चीज़ की अलामत होती है। इस पर ही बात बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन समझ लिए ये लिबास हमें कुछ सबक देता है। ये लिबास किसी चीज़ की निशानी है, हमारे ईमान की निशानी है, हमें कुछ सबक देती है, अल्लाह की मारिफत की तरफ ले जाती है। निशानी, हर निशानी जिसको आयत कहते हैं, वो अल्लाह की मारिफत की तरफ ले जाती है। अगर हमने इसको समझा है कि अल्लाह की निशानी है, तो अल्लाह की मारिफत की तरफ ले जानी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, हमें दीन से मोहब्बत पैदा हो जानी चाहिए। जब ये निशानी का मतलब ये है, इसका हम अल्लाह के करीब हो जाएं, इसका मतलब निशानी होता है। तो फरमाया गया ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून, शायद कि ये इससे नसीहत हासिल करेंगे। बहुत ही प्यारा उसलूब है, बहुत ही प्यारा उसलूब है कि तुम तो बनी आदम, आदम के बेटों बेटियों, तुम तो आदम के बेटे बेटियाँ हो, जिनको इब्लीस ने जब निकलवाया जन्नत से और नंगा करवा दिया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया था? उन्होंने सबसे पहले काबिल शर्म हिस्से को छुपा दिया था। कुरान ने कहा है, तो जिक्र किया है, वत्तफ़िक़ा यख़्सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, वत्तफ़िक़ा यख़्सिफ़ान, सबसे पहले ये बात है। तो फिर फरमाया या बनी आदम ला यफ़्तिनन्नकुम शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। वही बात जो मैं इसको कह रहा हूँ दोबारा से कही गई, ऐ बनी आदम, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें इसी तरह फितने में न डाल दे। जिस तरीके से तुम्हारे बाप माँ को, अबवैकुम, तुम्हारे माँ बाप को, दोनों को जन्नत से निकलवा दिया, अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति, जन्नत से निकलवा दिया। कैसे? यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सवातिहिमा, के उनके लिबास उन पर से उतरवा दिए ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने खुलवा दे। जलील करवाना मकसद था उसका। और हम जलील होना चाहते हैं क्या? कभी नहीं होना चाहिए। तो दो बातें, एक तो शैतान दुश्मन है, तो दुश्मन की बात हम माने तो बहुत बुरी बात होगी। एक दूसरी चीज़ ये है कि
ہمیں ہماری جبلت ہمارا اندر سے فطرت یہ کہتی ہوتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے خلاف کریں تو بہت بری بات ہوگی۔ پھر یہ کہ ہم وہ جنت جس کی وجہ سے حضرت آدم نکلے ہیں، ہمیں تو ہماری منزل تو وہ جنت ہے۔ اگر ہماری منزل وہ جنت ہے تو ہمیں وہ کچھ کرنا چاہیے جس سے جنت میں ہم پہنچ جائیں، وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے جنت میں ہم نہ پہنچ سکیں۔ یہی بات یہاں پر خاص طور سے اشارہ ہے اس کے اندر۔ پھر فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اس زمانے میں بات ایک الگ بات ہے کہ اس زمانے میں ابلیس ان کے سامنے آیا کہ نہیں آیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر کبھی بھی کوئی آدمی بحث کر سکتا ہے، لیکن آج تو معاملہ بالکل واضح ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ آج معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کے سب اور ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ شیطان کس شکل میں آتا ہے؟ میرے بھائی آپ کے بھائی کی شکل میں آتا ہے، میرے دوست آپ کے دوست کی شکل میں آتا ہے، میرا بستی والا آپ کی بستی والے کی شکل میں آتا ہے، ہمارا دوست بن کے آتا ہے، خیر خواہ بن کر آتا ہے، کس طریقے سے نہیں بن کے آتا، اور ہم کو تہذیب کی دہائی دیتا ہے، ہمیں تہذیب کی دہائی دیتا ہے، کلچر کی دہائی دیتا ہے، سویلائزیشن کی دہائی دیتا ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو، تعلیم یافتہ ہو، تم پرانے زمانے کی باتیں کہاں کرتے ہو؟ ننگا کرا کے یہ کہتا ہے، ان کو مہذب کہلواتا ہے۔ آج کے تعلیم یافتہ لوگ کچھ ایسے بے وقوف اور احمق ہیں جو اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، مجھ سے آپ سے نہ کہہ پائیں لیکن کہتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جواب دے دیں گے، شاید اس لیے نہیں کہیں گے ورنہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ کیسے کیسے وہ چالیں کریں گے، کیا کیا چال ان کی ہوگی، تم پہچان بھی نہیں پاؤ گے۔ مطلب یہاں یہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تم نہیں دیکھ پا رہے ان کو، کیسے آ جائیں گے، کیا سازشیں کریں گے۔ پھر فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو بنا دیا ہے ولی ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ان لوگوں کا کارساز بنا دیا ہے، ان کا ولی بنا دیا ہے، ان کا رفیق، ان کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس سے آپ باریکی سے غور کریں تو بہت بڑی بات ہے، یعنی پوری کی پوری بات یہ ہے جس پرسپیکٹو میں بات چل رہی ہے، جس تناظر میں بات چل رہی ہے، غور کریے۔ لا یؤمنون کہا گیا ہے، اس کا مطلب سمجھ لیجیے، آپ بہت واضح کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اس سے سمجھیے، اس باریکی کو سمجھیے کہ اگر ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے تو ذرا اپنے ایمان کو جانچیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں۔ ایمان خطرے میں ہے ہمارا، یاد رکھیے یہ قرآن یہی کہہ رہا ہے، کیونکہ بات جس پرسپیکٹو میں کہی جاتی ہے اس کو غور کیا کیجیے، پرسپیکٹو یہی چل رہا ہے۔ شیطان یہ کہا چاہتا تھا، آج بھی ایسی آ رہا ہے، ننگا کروانا چاہتا ہے آپ کو، پھر بھی میں اس کی بات مان رہا ہوں تو ننگا تو میں ہو ہی جاؤں گا۔ لیکن دوسری چیز جو ہے بہت خراب چیز ہے، جس کا آخرت میں جس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، وہ یہ کہ میں ایمان کی حالت میں نہیں جا رہا ہوں گا۔ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں جا رہے، اگر اسی حالت میں اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر سوچ لیجیے اللہ کے نزدیک یہ کفر ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، ہم اسی بات پر خوش ہیں، ننگے پن پہ ہم خوش ہیں اگر، تو سمجھ لیجیے ایمان نہیں ہمارا۔ میں نے اس لیے کہا کہ حضور نے بات فرمائی تھی کہ حیا جو ہے ایمان میں سے ہے، آدھا ایمان ہے، وہ حضور نے انہی آیتوں کی روشنی میں فرمائی تھی۔ حضور قرآن پاک کی آیات ہی کی تشریح فرمایا کرتے ہیں، وہی باتیں کہتے ہیں، اسی کو کھول دیتے ہیں۔ میں یہیں پر بات ختم کر رہا ہوں، اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اللہ رب کریم جو فطرت نے میرے اندر آپ کے اندر جو چیز ودیت کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حیا اور شرم، اس کے تئیں ہم سب لوگوں کو خاص طور سے اس کا خاص طور سے خیال رکھنے والا بنا دے، اور شیطان کی جو چالیں ہیں ان سے ہمیں خاص طور سے ان کے مقابلے میں حفاظت فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لباس کا جو مقصد ہے، یہ لباس کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ قابل شرم چیزوں کو چھپائے بھی، اس کا مطلب آرائش بھی ہو، اس کا مطلب تقویٰ بھی حاصل کرنا ہو۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ کی وہ کیفیت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے اندر ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی صحیح فرما دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔